احمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کے ارشاد گرم قدر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر تھے، تو میرے قریب نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل وعلا کو تیرا قرآن کریم پڑھنا بڑا پسند ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ مجھے مخاطب کیا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرما رہا ہے، او ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینے والو، اے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والو، یہ خطاب تم سے کیا جا رہا ہے۔ جب اتنے پیارے انداز میں اتنی اعلیٰ صفت، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ کہوں، اوے میرے وفادار وفا شعار، میرے پیارے شاگردو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، تو آپ کو حیا آئے گا کہ شاہ جی ہماری اتنی تعریف کر رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان رہے، حیا آئے گا نا؟ اگر میں وہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے آپ غصہ میں آ جائے، جی ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں، کوئی اٹھے کوئی نہ اٹھے، لیکن جب میں آپ کو آپ تو بڑے فرما بردار ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں، بہت ہی وفا شعار ہیں، میرا ہر حکم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب میں تمہاری یوں تعریف کر کے، تمہاری عزتوں کا عظمتوں کا تذکرہ کر کے، تمہاری وفاؤں کا ذکر کر کے تمہیں کہوں گا، تو پھر تمہیں خواہی نہ خواہی شرم آ جائے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے تم تو ایمان والے ہو، تم تو میرے حضور سر تسلیم خم کرنے دینے والے ہو۔ کون ہو تم؟ والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والا تو اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اپنے بیوی بچے کیا، اپنی جان کو قربان کرنا سعادت دارین خیال کرتا ہے۔ بلکہ دعا کیا کیجئے، اے اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مرتبہ شہادت عطا فرما۔ مرنا تو ہے ہی، اعلیٰ ترین کیوں نہ موت آ جائے کہ اللہ کی راہ میں مرتبہ شہادت میسر آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ، اور غور کرے دیکھے ہر جان، ما قدمت لغد، اس نے اپنے آنے والی کل کے لیے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، جہاں تم نے جانا اس کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر لمحہ اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے اعمال کی، تم دیکھو اپنے گریبان میں جھانک کر تم کیا کر رہے ہو۔ جہاں تک رب کائنات کی ذات کا ذکر ہے، تعلق ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اس سے تمہارے اعمال پوشیدہ نہیں ہیں۔ تم دیکھو اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہم اپنے عمل کیسے کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول گئے۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر آپ عمل نہ کریں تو میں کیا کہوں گا، تم مجھے بھول ہی گئے ہو کہ میں نے کیا کچھ تمہیں کہا تھا، تم تو سارا سبق ہی بھلا بیٹھے ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، وہ تاکہ نسیان میں معلّۃ الاحکامات الہیہ کو رکھ دیا، قرآن مجید فرقان میر کو بھلا دیا، نہ پڑھا۔
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں انہوں نے اپنے رب کو نہیں، اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، وہ بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو بھلا لیا ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو انہوں نے جہنم کی آگ کے لائق بنا لیا، اپنے آپ کو بھلا لیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ سورۃ الحشر شریفہ کی 18 اور 19 نمبر آیات مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب میں اختصار کے ساتھ اس کی شرح بیان کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ایمان والوں سے خطاب فرما کے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بہت سارے معانی ہیں، جامع ترین انداز میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ جہنم کی آگ سے کس طرح بچیں گے؟ جب اللہ تعالی راضی ہو جائے گا۔ عبادت کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بندہ نہیں بچتا ہے، یاد رکھیے۔ میں نے کیا بڑا کہہ دیا؟ عبادت کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ سے، وگرنہ شیطان ضرور بچ جاتا، بڑی عبادت کی ہے اس نے، بڑی عبادت کی ہے۔ جہنم کی آگ سے تب بچتا ہے جب مولا راضی ہو جاتا ہے، اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ شیطان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ متقی کون ہے؟ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر رب کائنات جل وعلا بے شمار رحمت نازل فرمائے میرے نبی پر صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ دائما ابدا، بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیا۔ دیکھو، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ متقی کون ہے؟ یہ پتہ ہے یہ چیز حلال ہے، یہ پتہ ہے یہ چیز حرام ہے۔ متقی کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو خود کو شبہ والی چیزوں سے بچاتا ہے رب کی رضا کی خاطر۔ بھوک لگی ہے، سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ پتہ ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پتہ یہ متشبہ ہے، حلال چیز موجود نہیں ہے، حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایک ایسی شے ہے پڑی جس کے بارے میں شک ہے، معلوم نہیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے۔ متقی وہ ہے جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے سمجھانے کے لیے، نبی نے سمجھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، ایک کھجور زمین پہ گری پڑی تھی، کھجور۔ میرے قریب نے فرمایا میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا اگر یہ شک نہ ہوتا کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو۔ حالانکہ میرے نبی کے لیے تو شک نہیں تھا نا۔ امت کو سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی مبارک زندگی امت کے لیے کامل ترین طریقہ ہے۔ میرے نبی تربیت فرماتے ہیں، گویا احساس دلایا کہ میں یہ کھجور اٹھا کے کھا لیتا اگر یہ شک نہ ہوتا کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہو۔ یعنی شک کی بنا پر بھی خود کو بچا لینا یہ تقوی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زبان برکت نشان میں حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بڑے علامہ تھے، ان کے ایک ایسے عالم دین تھے کہ جن کو احبار کہا جاتا تھا۔ وہ ایسے کہ یوں سمجھیے کہ یہودیوں کے ہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ کعب احبار، سیدنا فاروق اعظم نے ان سے فرمایا کعب، تورات میں جو تقوی کی مثال دی گئی ہے وہ مثال بیان کر۔ تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ حضور کبھی آپ کا گزر ایسی پگ ڈنڈی پر سے ہوا ہوگا۔ پگ ڈنڈی آپ جانتے ہیں، وہ باریک سا راستہ جو زگ زیگ ٹیڑھا مٹیڑھا ہوتا ہے جنگل بیابان میں یا کھیتوں میں، وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم نہیں ہوتا، وہ پگ ڈنڈی ٹیڑھا مٹیڑھا راستہ زگ زیگ سا راستہ ہوتا ہے۔ آدمی بغیر دھیان کیے اس راستے پہ صحیح چل نہیں سکتا، کیونکہ سیدھا نہیں جانا ہوتا، کبھی دائیں مڑنا ہوتا ہے، کبھی بائیں مڑنا ہوتا ہے، اس لیے دھیان بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ عرض کیا کہ کبھی ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرے ہو کہ جو جنگل بیابان میں ہو اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں، کانٹوں والی جھاڑیاں،
تو سیدنا فاروق اعظم کی پہلی زندگی جو گزری ہے نا، میرے کریم آقا کے دامن کم سے وابستہ ہونے سے قبل، ان کے باپ خطاب نے بڑے سخت گیر تھے، ان کے ابا جی بڑے سخت گیر تھے، بہت سختی کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو جنگل میں بھیج دیا تھا اونٹوں کا چرواہا بنا کر کہ وہاں اونٹوں چرا کر، فرمانے کہ ہاں میں اونٹ چراتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ایسی پگ ڈنڈیوں سے گزرنے کا اتفاق مجھے ہوا ہے۔ تو کعب احبار عرض کرنے لگے، پھر ارشاد فرمائیے اے امیر المومنین، جب آپ ایسی پگ ڈنڈی پر سے گزرتے ہیں جس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو وہاں کس طرح گزرتے ہیں اپنے دامن کو بچا کر؟ تو آپ نے فرمایا، آپ جانتے کہ اہل عرب کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے اور کھلے کھلے کپڑے ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے سیدنا فاروق اعظم، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرا دامن جھاڑی میں نہ الجھے، کسی کانٹے میں نہ اٹک جائے، پھٹ جائے گا۔ تو کعب احبار نے کہا حضور یہی تقویٰ ہے، تورات میں تقویٰ کی یہی مثال دی گئی ہے۔ گویا دنیا کے اس خاردار جھاڑیوں میں اپنے آپ کو اس انداز سے رکھنا کہ وہاں سے گزرنا بھی ہے، وہاں سے گزرنا بھی ہے۔ بڑی پیاری مثال ہے، کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، خشک جگہ پر کشتی چلتی نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کشتی کا فائدہ کہاں ہے؟ دریا میں یا سمندر میں ہے۔ دریا میں کشتی ہو تو فائدہ بخش ہے، ایسی ہے نا، بندہ بیٹھ کر کنارے پہ چلا جاتا ہے، سامان دوسری جگہ لے جاتا ہے، مال تجارت لے جاتا ہے۔ دریا میں کشتی ہو تو کیا ہے؟ نفع بخش ہے۔ دریا میں کشتی ہو تو، جملہ مکمل کیجئے، دریا میں کشتی ہو تو نفع بخش ہے، لیکن اگر دریا کشتی میں آ جائے ڈبو کے رکھ دے گا۔ تو دنیا میں رہ، دنیا کو دل میں نہ آنے دے، تو دنیا میں رہ، تیری زندگی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام کیا اشارے گرامی قدر ہے، بہترین وہ شخص ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور اعمال صالح ہوں۔ جتنی زیادہ زندگی ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ کر لے گا، اتنی نیکیاں زیادہ کر لے گا۔ میں اس موضوع پہ گفتگو تو کرتا، لیکن میرا اصل موضوع رہ جائے گا کہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہم عام طور بچوں کو دعا دیتے ہیں، اللہ تیری عمر لمبی کرے، نامکمل دعا ہے۔ آپ یوں دعا دیجئے، اللہ تعالیٰ تیری نیکیوں والی عمر لمبی کرے، تیری برکتوں والی، تیری رحمتوں والی عمر لمبی کرے۔ یہ لمبی عمر ہونا فائدہ ہے۔ اگر گناہوں کی عمر لمبی ہوگی پھر تو معاذ اللہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ نیکیوں والی عمر لمبی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو دنیا میں نیکیاں تو کمانے کے لیے آیا، دنیا میں رہ، جس طرح کشتی دریا میں ہوتی ہے، لیکن دریا کو کشتی میں نہ آنے دے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ سوچے کہ میں نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ غور کریں کہ کل جو میں نے جانا ہے دنیا سے، میں ایک مبارک سفر کا نام لیتا ہوں۔ الحمدللہ تعالی حجاج کرام رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے، میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کے در مقدس پہ حاضری کے لیے وہ حرمین شریفین حاضر ہیں۔ کوئی بھی حاجی جب تیاری کرتے ہیں تو اپنے اٹیچی کیس میں، سوٹ کیس میں، بریف کیس میں، اپنے بیگ میں جو بھی اس کے پاس کوئی چیز ہو، وہ گھر والوں کو بتاتا ہے کہ اتنے دن میں نے وہاں رہنا ہے، اتنے سوٹ میرے وہاں ہونے چاہیے۔ آپ کو علم ہے کہ فلاں فلاں دعا میں استعمال کرتا ہوں، وہ ادویات بھی اتنی مقدار میں، چند تھوڑی گولیاں زیادہ رکھ دینا، وہاں مجھے پریشانی نہ ہو۔ اور ہاں مجھے اپنے پاس کوئی ڈالر، کوئی ریال، کوئی روپے وہ بھی لے کے جانے ہیں، وہاں میں نے اتنے دن تک رہنا ہے، اخراجات کہاں سے کروں گا۔ اور ہاں وہاں میں کوئی کپڑا بھی لے کے جاؤں گا، وہاں کے کمبل صاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، میں وہ کپڑا اولی وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنے گھر میں تیاری کرتے ہیں کہ میں نے ایک سفر پہ جانا ہے، یہ سفر تو 10 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، محدود سفر ہے۔ تو اس سفر پر روانہ ہوگا جس پر جانے کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے۔
میں بھی اپنا گھر بناتا ہوں، آپ بھی اپنا گھر بناتے ہیں، یہاں کچن ہونا چاہیے، یہاں ڈرائنگ روم ہونا چاہیے، یہاں سٹنگ ایریا ہونا چاہیے، یہاں بیڈ روم ہونا چاہیے۔ کبھی قبر کا بھی خیال کیا کہ وہاں کیا ہونا چاہیے، کیا نہ ہونا چاہیے؟ میرا اللہ جھنجھوڑ رہا ہے تجھے، فرما رہے تو میرا پیارا ہے، تو ایمان والا ہے، کافر کو چھوڑ، وہ جائے گا جہنم میں، اس کی پرواہ نہ کر، کم از کم تو دیکھ کے تو اپنے آگے کیا بھیج رہا ہے، زیادہ راہ لے کے جا۔ میں مثال نہیں دے سکتا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا بیٹا کہیں جانا چاہ رہا ہو، بائک پہ، موٹر سائیکل بائک پہ جانا چاہ رہا ہو، گاڑی پہ جانا چاہ رہا ہو، تو اگر میرے دل میں اس کے لیے جذبات محبت ہے، میں روکو، بیٹے جی ابو جی، اوے تیرے پاس پیسے ہیں، گاڑی میں تیل ڈلوا لیا ہے؟ جی ابو جی نہیں ڈلوایا، پھر پیسے ہیں؟ مجھے یاد ہے، لے پھر اتنے پیسے لے کے جا۔ بیٹے اتنا زیادہ اپنے پاس لے کے جا، راستے میں تجھے کھانا بھی کھانا ہوگا، خدا نخواستہ گاڑی میں کوئی نقص آ گیا، اس کو مرمت کروانا ہو، کیا کرے گا؟ ابو جی مجھے 2000 دے دو۔ بیٹے 2000 کو کیا کرے گا؟ 2000 کا تو تیل ڈلوا لے گا، اور یہ بھی کم ہے، دیکھ تو گاڑی چلا ہے، یہ میری طرف سے 10,000 لے جا۔ باپ کہتا ہے نا اپنے بیٹے کو، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے، تو میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا اپنے آگے لیے کچھ جمع کر لو نا، کچھ بنا لو اپنے لیے۔ تم قبر میں جا رہے ہو، وہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں تمہیں خاک نشیں ہونا ہوگا۔ اے دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لو، لگا لو درخت جتنے لگا سکتے ہو، پھلدار درخت لگاؤ، اپنے رب کی رحمت وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ سوچے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ دیکھے میں نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ آپ روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس بھی انداز سے آتے ہیں، گاڑی پر آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ زادرہ لے کے آتے ہیں کہ پیٹرول وہاں تک جانے کا ہے۔ زادرہ کے بغیر گھر سے قدم اٹھانے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ میرا اللہ اپنے پیاروں کو ایمان والوں کے ساتھ دلاتا ہے، تم لمبے سفر پر روانہ ہوگے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ اکبر، اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی جو تم مال جمع کرو گے نا، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے۔ مال کیا جمع کرو گے؟ نیکیوں کا۔ جو تم جمع کرو گے نا، قبر میں لے جانے والا مال نیکیوں کا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، غرور نہ کر لینا، تکبر نہ کر لینا، ریاکاری نہ کر لینا، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے جو کرو گے اپنے رب کی رضا کی خاطر کرو گے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تو پتہ ہے، اس راستے کا بنایا ہی اس نے ہے، قبر اسی نے عذاب یا معاذ اللہ تعالیٰ یا جزا و سزا اسی نے دینی، وہ جانتا ہے، وہ تمہیں ساتھ چلاتا ہے، تم اپنے لیے کچھ کر لو، اللہ تو جانتا ہے جو ہونا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنی مثال بیان کر چکا ہوں، میرا بیٹا سفر پر روانہ ہونا چاہے تو میں کہوں بے وقوف بھولا ہوا ہے، میں نے دیکھا اس کا پرس یہاں پڑا ہوا ہے جس میں اس کے پیسے ہیں، اس کا لائسنس وہاں پڑا ہوا الماری میں، یہ جا رہا ہے چابی اٹھا کر گاڑی چلانے کے لیے، راستے میں اس کا چالان ہو گیا تو پھر بیوقوف کو پتہ چلے گا اوہو میں تو بھول گیا، لائسنس تو گھر پڑا ہے، گاڑی کے کاغذات تو گھر پڑے ہیں، اور راستے میں اگر اس کو ضرورت پیش آئی یہ تلاش کرے گا میرا پرس کہاں ہے، میرا بٹوا کہاں ہے، وائلٹ کہاں ہے، اس کو نہیں ملے گا، یہ بیوقوف بھولا ہوا ہے۔ میں کہوں بیوقوف تو بھول گیا سب کچھ ہے، اٹھا اپنا وائلٹ، پرس اپنا اٹھا، وہ لائسنس بھی لے، گاڑی کے کاغذات بھی لے، اور پھر گاڑی پر روانہ ہو۔ میں اس کو یاد لاتا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، میرے رب کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میرا اللہ تم سے پیار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بھول گئے، جن کو پتہ ہی نہیں ہم سفر پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کتنا حسین انداز ہے سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے، میرے نبی کے صدقہ سے اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، یعنی اللہ کے حکموں کو بلا دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، وہ بھول گئے، حقیقت میں انہوں نے اس کو نہیں بلایا، اپنے آپ کو بلا لیا۔
کہ تمہارا نقصان ہے، جس طرح میں مثال دے چکا ہوں، راستے میں اگر روپے پیسے کی ضرورت پڑے گی تو اپنے گھر سے لے کے نہیں گیا، نقصان تیرا ہے۔ اس بھول جانے کا نقصان تیرے باپ کا نہیں ہوا، تیری ماں کا نہیں ہوا، تیرے بہن بھائیوں کا نہیں ہوا، ارے بدقسمت تیرا اپنا نقصان ہو گیا جو تو نے بھولا ہے۔ تجھے یاد بھی دلایا، اللہ یاد دلا رہا ہے نا، میرے نبی کو بھیجا 23 سال تک وہ یاد دلاتے رہے۔ نبی کے بعد صحابہ کرام، تابعین، آج تک العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء آج تک بار بار جھنجھوڑ کے یاد دلا رہے ہیں، یاد رکھو تمہیں اس سفر پر روانہ ہونا ہے، کچھ زیادہ راہ لے لو، گریبان میں جھانکو، کچھ پلے ہے، اگر ہے تو شکر ادا کرو، نہیں تو پھر فکر کرو، غور کرو۔ میرے بھائی، بہت عزت والے میرے بھائیوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ کیا بلا ہم نے؟ کوئی ایسا ہے جو نہ مرے گا؟ بتائیے بلا۔ کل من علیہا فان، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات میرے اللہ کی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی و سرمدی ہے، جس کی جانب موت کی ایک لمحہ کے لیے تغیر کی نسبت کرنا بھی کفر ہے۔ وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اگر کسی کو دنیا میں اسی طرح رہنا ہوتا جس طرح میں اور آپ موجود ہیں، تو لائق ترین ذات میرے نبی کی ذات تھی، لائق ترین ذات میرے نبی کی ذات تھی کہ رب کائنات جل وعلا ان کو ذاری حیات مبارکہ کے ساتھ قیامت تک باقی رکھتا۔ یہ ذات میرے نبی کی ذات تھی۔ جب انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا، اور تیری اور میری حیثیت کیا ہے؟ تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں؟ میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی، یقین ہے کہ نہیں ہے نا؟ میری عمر بیت گئی، میری داڑھی نہیں ہوگی تھی، پھر اگ گئی، پھر سیاہ تھی، اب سفید ہو گئی۔ آج آپ جانتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ سبحانہ 29 ذیقعد المعظم ہے، اور جون کی 19 تاریخ ہے۔ جون کی کتنی تاریخ ہے؟ 19 تاریخ ہے۔ کتنے جون کو سبق شروع ہوا تھا؟ 4 جون کو۔ کتنے جون کو شروع ہوا تھا؟ 4 جون۔ کتنے دن بیت گئے؟ 15 دن ہماری زندگی کے تھوڑے ہو گئے۔ 15 دن ہماری زندگی، ہم قبر کے اور قریب ہو گئے۔ یوں سمجھیے ہم سرپٹ قبر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ۔ بہت خوب کسی نے کہا، اے غافل، یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گھڑی کی ٹک ٹک تجھے ایک کے ساتھ دلا رہی ہے۔ غافل، یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایک اور گھٹا دی، ایک اور گھٹا دی۔ میں نے ایک حقائق پڑھی کہ ایک شخص اللہ رب العزت جل وعلا کے ایک برگزیدہ بندے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمانے کہ بتا تو نے خواب کیا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں جنگل بیابان میں، اس زمانہ میں جنگل بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، میں جنگل بیابان میں ہوں، یک ایک شیر مجھے نظر آیا جو میری طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ میری سٹی گم ہو گئی کہ اب میں شیر کا شکار ہو جاؤں گا، یہ مجھے چیر پھاڑ ڈالے گا۔ خواب کا یہ واقعہ ہے۔ میں دوڑا، لیکن شیر کی رفتار میری رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے خیال کیا یہ مجھے ابھی یہاں دبوچے گا۔ قریب ایک درخت تھا، میں درخت پر چڑھ گیا۔ اتنا سا وقت میرے پاس تھا کہ میں درخت پر تیزی کے ساتھ چڑھ جاتا۔ میں درخت پر چڑھ گیا، اور درخت پر چڑھ کر اوپر جا کر ایک ڈال پر برا جمع ہو گیا۔ تنے پر تو نہیں بیٹھنا تھا نا، ڈال پر بیٹھ گیا، اور نیچے دیکھنے لگا کہ شیر میرے طاقوں میں ہے۔ شیر اب درخت کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے غور سے درخت کو دیکھا تو درخت کے نیچے مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ یہ درخت ایک کنویں کے کنارے پر تھا۔ درخت کہاں تھا؟ بلند آواز سے بتائیے، دراصل میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں۔ درخت کہاں تھا؟ کنویں کے کنارے پر۔ میں نے اوپر دیکھا کنواں، اور کنویں میں پانی نہیں تھا، سانپ اور بچھو گھوم رہے تھے۔ وہ کنواں تو بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا، تہ در تہ سانپ اور بچھو کنویں کے اندر تھے، اور شیر کنویں کے کنارے کھڑا تھا، اور میں درخت کے ڈال پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بڑا خوف آیا کہ
کہ یہ شیر اگر چلا بھی گیا تو اگر یہ سانپ اور بچھو درخت پر چڑھ آئے تو پھر میرا حشر کیا ہوگا؟ اگر میں نیچے چھلانگ لگا کے ان سے بچنا چاہوں گا تو شیر میرا شکار کر لے گا۔ اب تو ہر طرف مجھے موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ یک مجھے آواز سنائی دی کہ جس طرح کوئی کسی چیز کو کاٹ رہا ہو، چر چر کی آواز آئی، جس طرح کوئی کاٹنے والا کسی شے کو کاٹ رہا ہو۔ کیونکہ میں ابھی بیٹھا ہی تھا، میں نے دھیان کیا تو جس ڈال پر میں بیٹھا ہوا تھا نا، اس ڈال جو تنے سے جہاں وہ ڈال جڑا ہوا تھا وہاں دو چوہے بیٹھے تھے، اور چوہے اس ڈال کو کاٹ رہے تھے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چوہے کا رنگ کالا تھا، سیاہ تھا، اور دوسرا سفید تھا۔ یہ دونوں چوہے، وہ سیاہ اور سفید، کالا اور وہ سفید، یہ دونوں چوہے بڑے غضب کے تیز دان تھے ان کے۔ میں دیکھ رہا تھا بڑی تیزی سے وہ اس ڈال کو کاٹ رہے ہیں، وہ ڈال کٹ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میری تو حالت غیر ہو گئی کہ اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈال کٹ جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں دھڑام سے نیچے گر جاؤں گا، شیر ایک پنجہ مار کر مجھے کنویں میں پھینک دے گا، اور پھر سانپ اور بچھو میرا استقبال کریں گے۔ میں بڑا پریشان تھا۔ یک میں نے اور ڈال دیکھنے کے لیے کہ میں یہ ڈال چھوڑ کر دوسرے ڈال پر بیٹھ جاؤں، میں نے اوپر دیکھا تو مجھے اوپر پھل نظر آ گئے۔ درخت پر کیا لگے ہوئے تھے؟ بڑے رسیلے پھل تھے۔ میں نے بے وقوفی کی، جھولی پھیلا لی اور پھلوں کو توڑ توڑ کر جھولی میں ڈالنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ پھلوں کو جمع کرنے لگا۔ جھولی ایک ہاتھ پہ پکڑ لی، دوسرے ہاتھ سے پھل توڑ توڑ کر جھولی میں ڈالنے لگا۔ مجھے یہ یاد ہی بھول گیا کہ میرے اس ڈال کو کوئی کاٹ بھی رہا ہے، نیچے شیر بھی ہے، وہ گہرا کنواں بھی ہے، مجھے سب بھول گیا۔ میں پھل جمع کرنے لگا، یک مجھے تڑاک کی آواز سنائی دی، وہ ڈال ٹوٹ گیا تھا، اسی کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کے اٹھا، حضور بڑا پریشان ہوں۔ وہ حضرت مسکرا کے فرمانے لگے، تو نے حقیقت دیکھی ہے۔ کیا دیکھا؟ جانتا ہے یہ سب کیا تھا؟ جی نہیں حضور، میں تو نہیں جانتا۔ فرمانے کہ وہ صحرا، وہ جنگل دنیا تھی، اور وہ شیر اسرائیل علیہ السلام تھے جو تیرے تعاقب میں ہے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے پڑھا التذکرہ میں، جو علامہ قرطبی کی کتاب ہے، اس میں پڑھا کہ ایک دن میں 360 مرتبہ اسرائیل تجھے دیکھتے ہیں، کہ میں نے اس کی روح تو قبض نہیں کرنی ہے۔ شیر تیرے تعاقب میں ہے، اور یاد رکھ وہ درخت دنیا کا وہ حسین منظر ہے جس پہ تو کھویا ہوا ہے۔ وہ جو ڈال، یہ تیری زندگی کی شاخ ہے۔ ڈال کیا ہے؟ تیری زندگی کی شاخ ہے۔ اور وہ سیاہ اور سفید چوہا، کالا اور سفید چوہا، یہ دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کو مسلسل ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ کنواں جانتا ہے کیا ہے؟ یہ حضور فرما دیجئے، فرمانے کو تیری قبر ہے۔ لیکن تیری حالت کیا ہو گئی؟ جب تو نے رسیلے پھل دیکھے تو ان کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، تجھے بھول ہی گیا کہ کوئی میرا تعاقب بھی کر رہا ہے کہ نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں کہ نیچے کنواں بھی ہے کہ نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیری زندگی کا ڈال کب کٹ جائے گا، تو ادھر مشغول تھا کہ تیری زندگی کا ڈال کٹ گیا۔ اللہ کے بندے، دنیا میں اس طرح رہ کہ تجھے پتہ ہو کہ تیری زندگی ختم ہو رہی ہے، پھر ایک دن کیا ہوگا زندگی؟ بتائیے بلا۔ زندگی، ہمارے بڑے مر گئے، ہمارے بڑے مر گئے، ہم نے مر جانا ہے، ہماری اولاد نے بھی مر جانا ہے، کوئی پہلے مر گیا، کوئی بعد میں مر گیا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا بے حیثیت تربیت کرنے والے کے۔ رات کو جب آپ اپنی چارپائی پہ لیٹیں تو سیدھے لیٹ جائیں۔ خواتینوں حضرات، میں سب سے کہہ رہا ہوں، سیدھے لیٹ جائیں اپنی چارپائی پر، اور اپنی نظر گھما کر اپنے گھر کا جائزہ لیں، چھت کو دیکھیں، در و دیوار کو دیکھیں، اگر گھر میں بہن بھائی ہیں تو ان کو دیکھیں، والدین ہیں تو ان کی زیارت کر لیں، بیوی بچے ہیں تو ان کو دیکھیں،
اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور میں لائیں، ایک وقت وہ ہوگا جب میری آنکھیں یوں بند ہو جائیں گی، پھر مجھے گھر کا ماحول نظر نہیں آئے گا، پھر مجھے میرے بہن بھائی میرے ماں باپ نظر نہیں آئے گا، میری ننھی منی بچی میرا بیٹا میرے قریب کھڑا ہو کر ابو جی ابو جی ابو جی کہہ رہا ہوگا، میں سن تو رہا ہوں گا مگر ان کو جواب نہیں دے پاؤں گا، وہ روئے گا۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، میری بیٹی جب روتی تھی ننھی منی بیٹی تو میں اپنے پلو سے اس کے آنسو پوچھ لیا کرتا تھا، آج وہ رو رو کر بے حال ہو رہی ہے، ابو جی آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ رو رو کر پکار رہی ہے مگر میں اس کو جواب نہیں دے جا رہا، امی جی میری بات تو سنو، میرے ساتھ بات تو کرو، آپ کہاں روٹ کے جا رہی ہیں، میں اس کو جواب نہیں دے پاؤں گی۔ میرا بیٹا میری بیٹی رو رہے ہوں گے، میرے گھر والے میرے گرد گرد جمع ہو کر رو رہے ہوں گے، مجھے ان کے رونے کا احساس ہوگا مگر میں کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا یا جواب نہیں دے پاؤں گی۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانس کو بھی روک لیجئے، جتنا آپ اپنی سانس کو روک سکیں، پھر کہیں میری چند لمحوں کے لیے سانس روکی، میرا یہ حال ہو گیا، میری سانس مستقل طور پر رک جائے گی، پھر میرا حشر کیا ہوگا، پھر میرے گھر والے، میں نے تو کبھی اپنے جسم سے کپڑا جدا نہ کیا تھا، پھر بیگانہ میرے جسم سے کپڑے اتارے گا، مجھے غسل دے گا اور پھر مجھے قبر کے گھڑے میں لٹا دیا جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری یہ دولت، میرا یہ مال، میرے یہ بہن بھائی، میرے یہ عز و کربا، میرے یہ رشتہ دار، میرے احباب، وہ سارے کے سارے وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے، اس وقت تک روٹی بھی نہیں کھائیں گے جب تک مجھے گھر سے نہیں نکال دیں گے۔ آج میں ان کے لیے تو بہت کچھ کر رہا ہوں، کچھ اپنے لیے بھی کیا؟ غور کریں، کبھی کبھی رات کو سونے سے پہلے یہ غور کر لیا کریں کہ کبھی میں نے اپنے لیے بھی کچھ کیا؟ آج کا دن طلوع ہوا تھا، وہ بیت گیا، دن گزر گیا، اب رات آ گئی، گویا میری زندگی کے ایک اور دن کم ہو گیا۔ میں ایک عموماً مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، ہم الٹ چلتے ہیں، الٹی بات کرتے ہیں۔ ایک بچہ آج 5 سال کا ہے، 5 سال کے بعد آپ نے وہ بچہ دیکھا تو پہلے سے اس کا قد زیادہ ہو گیا، کیا ہوا؟ پہلے سے قد زیادہ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بڑا ہو گیا۔ یہی کہتے ہیں نا، میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میری بہن بڑی ہو گئی ہے، میرا بھائی بڑا ہو گیا، ہم یہی جملہ استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کی 50 برس عمر تھی بالفرض، وہ پہلے 5 سال تھا، بقیہ عمر کتنی باقی تھی؟ 45 سال، اور 5 سال کے بعد اب 10 سال کا ہو گیا، بقیہ عمر کتنی رہ گئی؟ 40 سال۔ پھر ایمان سے بتائیے دن بدن چھوٹا ہو رہا ہے کہ بڑا ہو رہا ہے؟ یہ تو چھوٹا ہو رہا ہے، یہ تو سر پٹ بھاگا جا رہا ہے قبر کی جانب، لمحہ بلمحہ قبر کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت آ جائے گا یہ قبر کے اندر چلا جائے گا، اسرائیل اس کو اچک لے جائیں گے، اس کا شکار کر لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے سمجھانے کا انداز بڑا پیارا، بڑا حسین تھا۔ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور، علامہ محمد بن احمد شمس الدین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تذکرہ فی احوال الموت والامور الاخرہ، اس میں اس موضوع پر بہت کچھ گفتگو کی ہے۔ میں ان کی نقل فرمودہ وہ حدیث مبارکہ جنہوں نے مختلف کتب حدیث کے حوالہ سے نقل کی اور مختلف صحابہ کرام کے حوالہ سے نقل کی ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کئی روایات کا خلاصہ۔ اگر آپ نے ان کو بالمشافہ پڑھنا ہو تو جو میں نے نام لیے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب التذکرہ فی احوال الموت وامور الاخرہ، اس کا آپ مطالعہ فرما لیں تو آپ کو یہ جو کچھ میں عرض کروں گا، مفہوم بیان کروں گا، آپ کو یہ پوری حدیث مبارکہ نظر آ جائیں گی۔ میرے نبی وہ صحابی فرماتے ہیں، راوی برہ بن عازب بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم ایک انصاری صحابی کے یا ایک کسی بھی صحابی کے نماز جنازہ میں حاضر ہوئے، بقیہ شریف کے اندر ہم موجود تھے،
ابھی اس صحابی کی قبر انور مکمل نہیں کھودی تھی، یعنی ابھی وہ تیار ہو رہی تھی، ہم بیٹھ گئے، رسول رحمت تشریف فرما ہو گئے، ہم حضور سید عالم گردا گرد بیٹھ گئے، جس طرح صحابہ کی عادت کریمہ تھی کہ فرماتے ہیں ہم حضور کے گرد یوں خاموش بیٹھے تھے، بے حس و حرکت، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ ہم تو، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہم تو قبرستان میں جاتے ہیں نا، تو جب تک قبر تیار نہیں ہوتی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کاروباری باتیں کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ، وہ صحابہ تھے میرے نبی کے گرد گرد بیٹھ گئے، فرماتے ہیں ہم یوں بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں۔ تو رسول رحمت کے دست مقدس میں ایک تنکا تھا، چھوٹی سی چھڑی یا تنکا، حضور زمین پر خط سا لگا رہے تھے، اور حضور نے 3 مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، پھر زمین کی جانب دیکھا، پھر آسمان کی جانب دیکھا، پھر زمین کی جانب ملاحظہ فرمایا، پھر آسمان کی 3 مرتبہ دیکھا، اور ایک آہ بھری، جس طرح بہت ایک غم زدہ بات ہو، پھر فرمانے گے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے تمہیں محفوظ رکھیں۔ پھر شاہ فرمائے یہ آخرت کی منازل کی پہلی منزل ہے، قبر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اگر یہ سلامتی کے ساتھ گزر گئیں تو پھر یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی سلامت رکھے گا۔ پھر میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا جب ایک ایمان والا نیکوکار جس نے اپنے مولا کو راضی کر رکھا ہے، مولا اس سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی اور وہ اپنے رب سے راضی، ان کی بات میرے نبی نے سنائی کہ جب ایک ایمان والے کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو نہایت ہی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو جنت کے فرشتے ہوتے ہیں اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ان کے چہرے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتے ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ان کے پاس جنت کے پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا وہ جنتی لباس کفن کی شکل میں ہوتا ہے، جنت کی خوشبو میں بسا ہوا وہ لباس، وہ کفن وہ لے کے آتے ہیں، اور مرنے والے کی حد نگاہ تک وہ سامنے اس کے موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دل اس کا مسکرا رہا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے میں بھی ان کی محفل میں بیٹھ جاؤں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض فرماتے ہیں، میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے رب کی رضا پہ مطمئن ہو جانے والے نفس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ نقل فرمایا، اس وقت اللہ کے اس ولی کا نام مجھے مستحضر نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، واقعہ ذہن میں ہے، وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے ولی کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے جسم پر زخم ہیں اور زخموں میں کیڑے مکوڑے داخل ہیں، کاٹ کاٹ کر کھا رہے، بندہ بے ہوش ہے۔ حضور داتا صاحب نقل فرماتے ہیں توکل علی اللہ کے باب میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے باب میں، کہ وہ شخص زخموں سے چور ہے اور کیڑے مکوڑے اس کے زخموں میں داخل ہیں، اللہ کا یہ ولی جب ان کے قریب سے گزرا تو دل میں خیال پیدا ہوا معلوم نہیں کس ماں کا لال ہے، کس بہن کی آنکھ کا نور ہے، کس بیٹی کے دل کا چین ہے، معلوم نہیں یہ بیچارہ کون ہے، اس کے گھر والے اس کی تلاش میں ہوں گے، یہ یہاں بے ہوش پڑا ہے، چلو مجھے پتہ چلے یہ ہے کون، کم از کم اس مجروح اس زخمی کو میں اس کے گھر تو پہنچا دوں۔ اللہ کے اس ولی نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، اس کے جسم سے مٹی بھی جھاڑنے لگے، اس کے زخموں سے کیڑے مکوڑے جو حشرات الارض داخل تھے کیڑے وغیرہ وہ نکالنے لگے، ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی دیے اور اللہ کے حضور دعا بھی کی، اے اللہ تعالیٰ اسے اتنا سا ہوش تو عطا فرما دے جی مجھے بتا سکے عطا پتہ اس کا کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کو میں کہاں پہنچاؤں گا۔ اللہ کا وہ بندہ جو بے ہوش تھا، ان کی گود میں سر رکھا تھا، وہ ہوش میں آ گیا، آنکھیں بند ہی بند تھیں، آنکھیں بند ہی بند تھیں، آنکھیں نہیں کھولی، اور کہنے لگا تو کون فضولی آ گیا ہے،
میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہونے والا، یہ کہنے والا اے اللہ سے ہوش دے رکھ دے میرا سر زمین پر، رہنے جس حال میں ہوں میں اسی طرح راضی ہوں جس طرح میرا رب راضی ہے۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہ ایسے کر دے ایسے کر دے ایسے کر دے؟ میرے رب نے جو مجھے جیسا رکھا میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جا، اس کے دامن کرم میں پناہ لے لا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ تو میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر فرمایا، وہ روح اس طرح اس کے جسم سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپک پڑتا ہے، یا سادہ لفظوں میں سمجھیے کہ جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ دیکھنے والے کو خواہ اس کی کوئی بھی حالت نظر آ رہی ہو مگر اس کی روح اسی طرح نکل جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو وہ فرشتے اس جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمانوں کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ پوری فضا خوشبو سے مہک اٹھتی ہے اور ایسی پیاری خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں ایسی خوشبو نہیں سونگی گئی تھی۔ راستے کی مخلوق فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس کا وہ بہترین نام لیتے ہیں جو دنیا میں اس کو سب سے محبوب نام تھا۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ میں اختصار سے کام لیتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، حدیث طویل ہے، میں اختصار سے کام لے لیتا ہوں۔ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان والے تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے کتنا پروٹوکول عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی نے خبر دی، اللہ کی عزت کی قسم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے، میرے نبی کی ہر خبر سچ ہے۔ کیا فرمایا؟ آسمان کے دروازے کھولتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ تمہارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے اس کے استقبال کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہمارے پاس آئی۔ پھر اس کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے یہ فرشتے دوسرے آسمان تک اس کی روح کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولتا ہے، وہ فرشتے استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر رب کائنات جل وعلا اس کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جاتا ہے اور پروردگار عالم فرماتا ہے میرا یہ بندہ ہے، اب اس کا نام علیون میں لکھ دو۔ کہاں لکھ دو؟ علیون میں لکھ دو۔ پھر میرے نبی نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما دی، وما ادراک ما علیون، اے سننے والے تو کیا جانتا ہے وہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے، یشہدہ المقربون، اللہ کے برگزیدہ فرشتے روزانہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا نام وہاں لکھ دیا جاتا ہے، عزتوں والی جگہ تیرا نام لکھ لیا جاتا ہے، مزہ سنا دیا جاتا ہے۔ پھر میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، میں نے اسے زمین سے تخلیق کیا، وہیں لے جاؤں لٹاؤں گا، زمین میں اس کو ملا دوں گا۔ پھر اس کو اس کی قبر کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور ادھر گھر میں کیا حالت ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے گھر والے اس کی میت کو جب وہ غسل دینا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے معاون ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے معاون ہوتے ہیں، وہ جنت کے پانی سے غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے معاون ہوتے ہیں، اس کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ اب اٹھا کے اس کو قبرستان کی جانب لے جایا جاتا ہے تو پروٹوکول کیا میسر آتا ہے، میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے اس کی چارپائی سے لے کے اس کی قبر تک دونوں طرف جنت کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی چارپائی پہ اس کی لاش پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پوری عزت افزائی کے ساتھ، پوری تعظیم و توقیر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، تو نے میری پشت پر اپنے رب کو راضی کیا، میں اللہ کی قسم اپنا پیٹ تیرے لیے وسیع کر دیتی ہوں۔ اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، پھر نکیرین تشریف لے آتے ہیں،
نکیرین آ جاتے ہیں۔ اس سے سوال ہوتا ہے من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی قیاض الرجل، میرے نبی کی زیارت کروا کے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہیں۔ یہ سارے سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے۔ میں تفصیل تو بتاتا ہے لیکن میں وقت دیکھ رہا ہوں کہ طائر وقت بڑی تیزی کے ساتھ وہ پرواز کر رہا ہے، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے۔ میں بتا رہا تھا سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دو، نور سے منور کر دو، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے، پھر اس کی جانب جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ ایک نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو دیکھتا ہے، پھر یکا یک بند کر کے کہہ دیا جاتا ہے اگر تو رب کا محبوب نہ ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن اب یہ نہیں، یہ کہہ کے اس کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے بستر بچھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نم کا نومۃ العروس، اس طرح سو جا جس طرح اپنے پلنگ پر دلہن سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کے برعکس جب ایک کافر کی، فاسق و فاجر کی، سیاکار و بدکار کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اسرائیل اتنی ڈرونی شکل میں آتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جہنم کے سیاہ بجنگ فرشتے اپنے ہاتھوں میں جہنم کے آنکڑے، جہنم کے سوئے کنڈے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ جہنم کی آگ کے آنکڑے ہوتے ہیں۔ آنکڑا ایک ٹیڑھا کنڈا ہوتا ہے، ایک سیدھا ہوتا ہے، جس طرح آپ بیری کے کانٹے دیکھتے ہیں، ایک سیدھا ہوتا ہے ایک ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ہاتھی کو چلانے کے لیے آنکڑا استعمال کیا جاتا ہے، وہ جہنم کے آنکڑے لے کے آتے ہیں۔ کھال اتارنے کے لیے، کھینچنے کے لیے جس طرح لایا جا رہا ہو، الیاذ باللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، خواہ اس کی تلوار سے گردن اڑا دی جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، جیسے بھی کیا جائے، دیکھنے والے کو پتہ چلے نہ چلے اس کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ پھر وہ جہنم کی آگ کی طرف اسرائیل اس کو بلاتے ہیں، اور خبیث روح نکل اپنے رب کے غضب کی جانب، جہنم کے دراز سایوں کی جانب، بھڑکتی ہوئی آگ کی جانب نکل، تو روح نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، وہ اس کے بدن میں پھیل جاتی ہے۔ پھر اسرائیل کس طرح نکالتے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کسی کے منہ میں کانٹے دار جھاڑی داخل کر کے اس کے پخانے کے راستے سے یوں کھینچے جائیں کہ پورے جسم کا ہر بال کانٹے کی جڑ سے الجھا ہوا ہو، پورے بدن کی چمڑی ادڑ جائیں، اندر کی آنتڑیاں کٹ جائیں، آشا پارا پارا ہو جائیں، پخانے کے راستے سے کھینچ کر باہر نکال دیا جائے۔ اتنی تکلیف اس سے نہیں ہوتی جتنی سے روح کے نکلنے والے کو ہوتی ہے۔ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا تھا صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائما ابدا، گیلی اون میں اگر گرم سلاخ کو رکھ کر کھینچا جائے تو جو اون کا حال ہوتا ہے یہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ایک سیدنا علی مرزا سے مروی ہے جس طرح کسی کے 1000 مرتبہ یکے بعد دیگرے تلوار مار دی جائے اسے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا لمحہ بلمحہ اس مرنے والے کو ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم بنتا ہے جس طرح باریک کپڑے کو جھاڑیوں والے کسی درخت پر ڈھال کر اس کی جھاڑیوں کو کھینچا جائے، اس کی چھڑیوں کو کھینچا جائے، جس طرح وہ چھوپ باریک کپڑا پھٹ جاتا ہے، وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا جسم مجروح اور زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اگر مضبوط فرشتوں کی گرفت میں نہ ہوتا تو وہ سنبھالا نہ جاتا۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو جہنم کے فرشتے جہنم کے خبیث لباس میں اس کو لپیٹتے ہیں، اتنی شدید بدبو آتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بدبو اتنی بری نہ تھی جتنی بری بدبو اس کے بدن سے آتی ہے۔ پھر اس کو آسمانوں کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت اللہ شارع گرامی قدر فرمایا پھر کیا ہوتا ہے جب آسمانوں کی جانب اس کو لے کے جاتے ہیں
تو اتنی بدبو کہ سارا ماحول بدبودار ہو جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے جس کس خبیث کی روح ہے، اس کا برا نام لیا جاتا ہے جو دنیا میں لیا جاتا تھا، پھر اس کے پاس آسمانوں کے دروازوں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے پھر آیا کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین کذبوا بآیاتنا، میرا اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، واستکبروا، ان کے مقابلے میں تکبر کیا، انہا، ان کے مقابلے میں لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنۃ، ان کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ تیرے نزدیک کوئی اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے، جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا تیرے نزدیک ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جرم کرنے والا اسی طرح سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے مجرموں کو۔ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد، یاد رکھو ان کا جہنم میں بچھونا، ان کا بچھونا بھی آگ، ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر کا اوڑھنا بھی جہنم کا لباس، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاعراف کی یہ 40 اور 41 نمبر آیات مبارکہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو یوں جزا دیتے ہیں، یوں سزا دیتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اس بدبخت کو پھینک دو، اس بدبخت کو پھینک دو، آسمان سے اس کی لاش کو یعنی اس کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی کریم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیہ بارکہ نازل فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو مشرک ہے اس کی روح کو آسمان سے پھینکا، یوں جس طرح کسی کو آسمان سے نیچے زور سے پھینک دیا جائے، فَتَخَطَّفُ الطَّيْرُ، اور وہ مردار خور پرندے اس کو اچک لے جائیں، وہ کھینچا تانی، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اور تہوی بھی ریح، یا اللہ کے غضب کی ہوا اس کو اٹھا کے لے جائیں، فی مکان صعید، کسی ذلیل جگہ جا کے ڈال دے، گندگی کے ڈھیر پر جا کے ڈال دے اور وہاں وہ کیڑوں کا شکار ہو جائیں۔ پھر کافر کا یہ حال ہوتا ہے، اس کی روح کو دوبارہ قبر میں لایا جاتا ہے جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا۔ پھر نکیرین آتے ہیں، اس سے بھی وہی سوالات ہوتے ہیں جن کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، مگر تھوڑا سا غور کیجئے، میں ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ بچے نے امتحان دینا ہو، بچے نے امتحان اسکول میں جانے سے پہلے، امتحان دینے سے بلکہ وہ ایگزامینیشن ہال میں داخل ہونے سے پہلے اس نے رٹا لگا کے سارے سوالات یاد کیے ہوئے تھے، اسے یاد تھا کہ میں نے سوال کا یہ جواب، اس سے پہلے پتہ تھا پیپر کیا ہے، سوالوں کے جوابات اس کو یاد تھے۔ اگر اس کو خوشی خوشی پروٹوکول دے کر، عزت دے کر اس کو ڈیسک پہ بٹھایا جائے، اس کو چیئر پہ بٹھایا جائے، اس کو بڑی عزت دی جائے، اس کے قریب اس کے احباب کو کھڑا کر دیا جائے، بیٹے لکھو، وہ لکھوا بھی رہے ہو، یہ لکھ بھی رہا ہو، کامیاب ہو جائے گا کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی کو کمرے امتحان میں داخل ہوتے ہی پکڑ لیا جائے، اتنے کوڑے مارے جائیں، اتنے کوڑے مارے جائیں، اس کی کھال ادھڑ جائے، اس کا جسم زخمی ہو جائے، کہا جائے دے اب پیپر، کچھ اسے یاد رہ جائے گا؟ سب بھول جائے گا نا۔ کافر کی تو حالت ہی بڑی غیر ہوگی۔ دنیا میں کتنا بھی اس نے رٹا لگایا تھا، پہلے سوال کا جواب میں یہ دوں گا، دوسرے کا یہ دوں گا، وہ تو کہے گا مجھے بلاؤ بھی نہیں، میرا تو جسم زخمی ہے، ساری کھال ادھڑی ہوئی ہے، آنتڑیاں کٹی ہوئی ہیں، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، مجھے کیا پتا میرا رب کون ہے، مجھے ہوش ہی نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا من ربو کا، کہے گا ہیہاتا لا ادری، ہائے مجھے پتہ ہی نہیں کہ رب کون ہے۔ پوچھا جائے گا ما دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب یہی ہوگا ہیہاتا لا ادری۔ بات قابل غور ہے، 3 سوال ہوں گے، پر پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے نہ دیں، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ فائنل سوال آخری ہے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ رفتار کلام کا تقاضا کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے میری بات پر، میں نے دیکھا کہ چند منٹ ہیں اس لیے میں یہ بات وضاحت کر رہا ہوں، غور کیجئے میری بات پر۔ پہلا سوال کیا تھا؟ من ربو کا، من غیر ذوی العقول کے، نماز غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من ذوی العقول کے لیے، من ربو کا،
تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ ما کیا، غیر ذوی العقول کے لیے۔ من کا معنی کون، ما کا معنی کیا۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ اب تیسرا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ من رسول کا، تیرا رسول کون ہے۔ کہیں دجال قادیانی کو رسول تو نہیں مانے بیٹھا، کہیں مسلمہ کذاب اسحاق اخرس مغربی کو تو رسول نہیں مانے بیٹھا، کہیں کسی بدبخت کو تو رسول نہیں مانے بیٹھا۔ یہ سوال ہونا چاہیے تھا نا، لیکن سوال کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیا بنا؟ ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا؟ پتہ چلا اپنا عقیدہ مصطفیٰ کریم کے بارے میں درست کر لے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ گستاخی تو نہیں کیا کرتا تھا، ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ بہت خوب کسی نے کہا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، جب فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے اب آئے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کہہ گئے یہ وہی ہیں جن پہ میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ وہ محمد رسول اللہ، یہ محمد کریم ہے اللہ کے رسول۔ ایمان والا بتا دے گا، لیکن کافر کیا کہے گا؟ ہیہات لا ادری۔ منافق کیا کہے گا؟ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہے۔ منافق کہے گا لوگ ان کو اللہ کا رسول کہتے تھے، لوگ ان کو اللہ کا رسول کہتے تھے۔ پھر منادی ندا کرے گا یہ بدبخت جھوٹا ہے، اس کی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دو۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ الیاذ باللہ تعالی، پہلے اس کی طرف جنت سے دروازہ کھولا جائے گا، وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، حسین و جمیل باغ کو دیکھے گا، وہاں ملنے والے انعامات کو دیکھے گا۔ پھر یکا یک دروازہ بند کر دیا جائے گا، کہا جائے گا اگر تو نے ہمارے سوالوں کا جواب صحیح دیا ہوتا تیرے لیے یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اب یہ نہیں۔ یہ کہہ کہ اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک الیاذ باللہ تعالی ایک گھڑا بنا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ تعالی ثم استغفر۔ پھر اس کے پاس اس کا برا عمل آئے گا، بڑی کبھی شکل میں آئے گا، ڈرونی شکل میں آئے گا، درندہ بن کے آئے گا، اس کے کچوکے لگائے گا۔ وہ کہے گا تو کون آ گیا، میں تو پہلے مصیبت پہ ہوں۔ وہ کہے گا بدبخت مجھے پہچان، میں تیرا برا عمل ہوں۔ کیا بولا؟ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ طویل حدیث مبارکہ میں نے اختصار کے ساتھ سنائی، ایک چھوٹا سا میں حدیث مبارکہ مزید عرض کر دیتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے میں نے شب معراج جہنم کو اس طرح دیکھا کہ وہ آگ کا ایک بہت بڑا جس طرح گڑھا ہو، آپ اس کو اپنی زبان میں تنور کہہ لیں، اس سے آگ کے شعلے باہر نکلتے ہیں، آگ کے شعلے باہر نکلتے ہیں۔ ان شعلوں کے ساتھ جس طرح تنور میں آگ جل رہی ہو، لکڑیاں ڈالی ہوئی ہوں، آگ جل رہی ہو تو تنور کے شعلے باہر نکلتے ہیں، تو لکڑیوں کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ٹوٹ کر چنگاڑوں کی شکل میں باہر نکلتے، ایسے ہوتے ہیں نا، میں دیکھتے ہیں نا آپ۔ میرے نبی نے فرمایا آگ بڑی شدید ہے، میں نے دیکھا کہ آگ کے ساتھ کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں، بالکل برہنہ ہیں، ننگے ہیں، کیونکہ کپڑے تو جل گئے نا جہنم کی آگ میں، وہ جلے ہوئے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں جلے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت ہے ان کی۔ وہ اس آگ کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہیں، قریب تھا کہ دائیں بائیں گر جائیں گے، مگر جب آگ نیچے جاتی دوبارہ نیچے چلے، پھر باہر نکلتے نیچے چلے جاتے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ بدکاری کرنے والے مرد و عورت ہیں۔ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھائی ہے، بس سمجھ لیجئے۔ کافر کا برا عمل درندہ بن کے اس کے سامنے آتا ہے، اس کو کچوکے لگاتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی بڑی بری حالت میں ہوں، تو کون آ گیا؟ وہ کہے گا میں وہی ہوں جو تو کیا کرتا تھا، میں تیرا عمل ہوں۔ لیکن ایمان والے کے پاس اتنا خوبصورت اور حسین شکل میں انسان آتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یہ تو میرا پرانا یار ہے، وہ تو کہاں گیا تھا، تو کہاں رہا تھا، تو بڑا پیارا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرے ایک عمل ہوں، اب قیامت تک قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میری یہ آج کی گفتگو جو ہوئی آپ نے سماعت فرمائی، مجھے بتائیے پھر ہم اپنی قبر کا انتخاب کیا خود نہیں کرتے؟ تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے میں اپنی قبر کیسی بنانی چاہتا ہوں،
میں نے اپنے کریم آقا کے حدیث مبارکہ کے حوالہ سے آپ کو بتا دیا کہ قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ اپنی قبر کیسی بنانا چاہتے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان سوچ لے میں نے اپنی قبر کی تیاری کیسی کی ہے، کس طرح قبر کی تیاری کی ہے۔ موضوع لمبا تھا، میں نے اس کو مختصر کر دیا۔ ابھی میں کرامن کاتبین کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم یقین کامل ہے میری گفتگو آپ تک پہنچے نہ پہنچے، فرشتوں نے لکھ لی ہے، جو لکھنے والے تھے لکھ لی ہے، اور قیامت کے دن یہ چاہیں تو مجھے پیش کر دی جائے گی۔ میرا اللہ فرماتا کہا جائے گا اقرا کتابک، لیکن اللہ سے یوں دعا کیجئے اے اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ لینا، بغیر حساب کے جنت عطا فرما دینا۔ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں، حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ محترمی، میرے بڑی عزت والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، بڑی عزت والی میری مائی بہنوں، بہو بیٹیوں، میں آپ کو یہ کہوں گا دنیا جیسے تیسے گزر جاتی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے والے بھوکے رہ کے بھی انہوں نے وہ دن ان کے دن گزر گئے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے دن ان کے بھی گزر گئے۔ دن بیت رہے ہیں، نماز پڑھنے والے کا دن بھی گزر جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ دن اس کا بھی گزر جاتا ہے۔ حلال کھانے والے کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، حرام کھانے والے کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ غور کیجئے اس کا انجام کیا ہوگا، قبر آپ اپنی کیسے بنا رہے ہیں، اس کا غور کرنا، اسے سوچنا یہ ہر ایمان والے کا فرض ہے۔ ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتے رہیے، آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا۔ میں بعض اوقات وظائف بھی بتاتا ہوں نا جی، کتنی مرتبہ میں پڑھ لوں درود پاک، 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لوں، میں ایک بات کہوں گا، نیکی کرتے ہو تو گنتے ہو کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا کہ نہیں، کبھی گناہ کرتے ہوئے گنا کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے، کبھی گناہ کرتے بھی گنا کرو نا، آج میں نے گناہ کتنے کیے ہیں۔ نیکی تو دیکھو جی، آج میں نے پوری تسبیح پڑھ لی ہے سبحان اللہ کی، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لی ہے، میں نے پوری سورہ یاسین آج پڑھ لی ہے۔ بتاتے ہیں نا ہم بھی نیکیاں تو گن گن کے کر رہے ہو اور گناہ ان گنت ہی کیے جا رہے ہو۔ کبھی گناہوں کو بھی گن لو کہ میں نے اتنے گناہ بھی آج کر لیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک تو نہ بچا لے گا، ہم شیطان کی شرارت سے نہیں بچ سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولا تعالیٰ ہم تیرے بچائے بغیر نہ شیطان سے بچ سکتے ہیں، نہ تیری عطا فرمودہ ہدایت کے بغیر ہدایت پا سکتے ہیں۔ تیرے نبی کے صدقہ سے تیرے دربار سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرمائے رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔